کہ آپ کی بعثت اور آپ کی آمد نے انسانوں میں نہیں صرف بلکہ جنگل کو ان درندوں کے درمیان بھی ایسی شکلیں پیدا کر دی تھی کہ یہ آپس میں جنگلوں میں معمون ہو کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی آمد، اس نے امت کو جس جہالت سے اور خوریزی سے اور سالہ سال کی آپس کی لڑائیوں سے اور قتال سے اور آپس کے جھگڑوں سے مجھ کو نکالا تھا، آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا جو مجھے اصل بات عرض کرنی تھی کہ آپ کی دعوت کا جو سب سے بنیادی اصول ہے اور آپ کی دعوت کا جو بنیادی اسلوب ہے وہ یہ کہ آپ نے امت کو بلا تفریق دعوت دی ہے، امت کو بلا تفریق دعوت دی ہے۔ اور یہ دعوت اگر اس اصول پر نہیں ہے، دعوت اگر اس اصول پر نہیں ہے کہ امت کو بلا تفریق دعوت دی جائے، اگر دعوت اس اصول پر نہیں ہے کہ امت کو بلا تفریق دعوت دی جائے، تو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ امت دعوت کے بغیر مجتمع نہیں ہو سکتی۔ امت کی اجتماعیت اس میں ہے کہ امت کو بلا تفریق دعوت دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل دعوت ہے، آپ کی دعوت کا اسلوب یہ ہے کہ آپ نے امت کو طبقات پر جمع نہیں کیا۔ میں سب سے پہلے عرض کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کو زبان کی بنیاد سے ہٹایا۔ میری بات بہت توجہ چاہے گی، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ زبانیں ہیں، نہ رنگ اتنے ہیں، نہ قومیں اتنی ہیں، نہ قبیلے اتنے ہیں، سب سے زیادہ زبانیں، نہ ملک اتنے ہیں، اتنی زبانیں، ایک ایک ملک میں کئی زبانیں ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے ان کو زبان کی نسبت سے ہٹایا، اس لیے آپ کے ساتھ صہیب رومی، سلمان فارسی، بلال حبشی، ان کے رنگ مختلف، ان کی زبانیں مختلف، ان کے علاقے مختلف، آپ نے امت بنائی، طبقہ نہیں بنایا، امت بنائی۔ امت بنانے کے لیے آپ کے ساتھ ابتدا سے مختلف زبان کے لوگ ہیں، اور یہ بات واضح کر دی کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اپنی زبان کی وجہ سے نبی کی نصرت اور مدد کا زیادہ حقدار سمجھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، ہم تو ان زبانوں میں الجھے، ان زبانوں میں لڑ رہے ہیں، یہ ساری زبانیں ختم ہونے والی ہیں، صرف ایک زبان باقی رہے گی، عربی زبان۔ جنت میں داخل ہونے والے ہر شخص کی زبان عربی ہوگی، لیکن دنیا میں یہ مختلف زبانیں بکھرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے زبان میں بکھرنے اور تقسیم ہونے کو اتنا ناپسند اور اتنا برا سمجھا کہ ایک مرتبہ ایک حلقہ لگا ہوا تھا، جس حلقے میں صہیب، سلمان اور بلال رضی اللہ عنہ اجمعین یہ بیٹھے ہوئے تھے، معاذ بن جبل سید العلماء وہ بھی اس حلقے میں تھے، قیس بن مطاطیہ جو خزرج کے ایک صاحب تھے، وہ آئے اور کہنے لگے کہ تم لوگ فلاں ملک کے، تم لوگ فلاں زبان کے، تم لوگ فلاں زبان کے، تم سب مل کر
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے کام پر وہ مدد نہیں کر سکتے جو مدد ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ عربی ہیں، آپ کی زبان عربی ہے، آپ کی احادیث عربی میں ہیں، آپ کے بیانات عربی میں ہیں، اور ہم عرب ہیں خزرج. جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ تم نہیں کر سکتے، اور تم اس کام کے ایسے اہل نہیں ہو جیسے ہم ہیں، کیونکہ ہماری نبی کی زبان ایک ہے. بہت اہم بات ہے. باہر سے آنے والے دوسری زبان کے لوگ، ان کو دعوت اللہ میں نبی کی مدد کے اعتبار سے اس قابل نہیں سمجھا جتنا قابل اپنے آپ کو سمجھا. یہ بات جب کہی قیشبی نے بتا دیا نے تو ظاہر بات ہے کہ جو دوسری زبان والے تھے ان کو یہ بات محسوس ہوئی کہ بھئی ہمارے ساتھ ہمارے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، اور اس سے واقعی ہم جس شخص کو بھی کام کے قابل نہیں سمجھیں گے اس کے اندر ایک احساس کمتری پیدا ہوگا. اور میں عرض کرتا ہوں کہ امت کا جتنا نقصان ہوا ہے اور امت کی جتنی صلاحیتیں ضائع ہوئی ہیں وہ صرف احساس کمتری سے ضائع ہوئی ہیں. مولانا الیاس صاحب اللہ نے سب سے بنیادی کام یہ کیا کہ امت کے اندر سے احساس کمتری کو ختم کیا. یہ سب سے تجدیدی کام اصل یہ ہے، تجدیدی کام اصل یہ ہے کہ امت اس بارے میں بالکل ختم ہو چکی تھی کہ ہم کسی قابل نہیں ہیں، اس لیے کہ امت کے گناہ، امت کے رذائل، امت کے منکرات، اور امت پر کیا عرض کروں فتوے اتنے لگ چکے تھے، یہی سمجھتے تھے کہ ہم کسی قابل نہیں ہیں. مولانا الیاس صاحب علیہ نے جو تجدیدی کام کیا ہے، جو نبوت کی اصل شان اور نبوت کا اصل کام تھا، وہ یہ کیا کہ امت کے اندر اپنی ذمہ داری کا اور امت کے اندر اس بات کا احساس پیدا کیا کہ تم کیسے بھی ہو لیکن بحیثیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے کے، تم دین کے قائم کرنے کے تم حقدار ہو. یہ نہیں کہ تم کسی قابل نہیں ہو. ہمارے اسد علیہ ایک ڈاکو سے بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ تم سے دنیا میں دین کے قائم کرنے کا کام لینا چاہتے ہیں، جس کا کام ہی صرف لوٹنا، کھسوٹنا اور ڈکیتیاں ڈالنا اور قتل کرنا اور مال لوٹنا تھا، اس کو اس کے اندر یہ احساس پیدا کیا. کیوں تم سے اگر کوئی گناہ ہو گیا تو تم نے اپنے آپ کو ہدایت کے پھیلانے اور امت کے دین پر لانے کے لیے اپنے آپ کو اس ذمہ داری کے قابل کیوں نہیں سمجھا؟ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک فطری چیز ہے کہ جب کسی بھی طبقے کے بارے میں یا کسی فرد کے بارے میں یہ سوچ لیا جائے کہ یہ اس کام کے اہل نہیں ہیں تو یہ ان کی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مشرکین اور کفار کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اگر یہ اسلام لے آئے تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے. جی ہاں، یہاں تک فرمایا خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، کہ ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ ساری صلاحیتیں اسلام کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں اگر یہ دین کی سمجھ حاصل کریں. جی ہاں، میں مثالیں دے رہا ہوں اس امت کو جمع کرنے کے لیے کس وسعت قلبی کی ضرورت تھی.